وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، منکرین آخرت، منکرین توحید، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا وعدہ. اور متا یہاں سوال کے لیے نہیں ہے، دراصل دھمکی کا انداز ہے. کب ہوگا یہ پورا وعدہ جس کی آپ روز ہی بات کرتے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے جو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بتاؤ آخر وہ کب آئے گی؟ سورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے توحید کے بارے میں اور توحید کے دلائل کے بارے میں پڑھا، کائنات کی مختلف نشانیوں کے بارے میں پڑھا، اور یہاں سے اب توحید کے بعد آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں بات ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں توحید اور آخرت پر ایمان کو اچھی طرح دلوں میں راسخ کیا گیا تھا، کیونکہ عمل صالح کی یہ دو بنیادیں ہیں. اگر کسی شخص کے اندر اللہ کی معرفت ہو اور اپنی واپسی کا یقین پختہ ہو اور حساب کتاب پر ایمان ہو، تو ہی انسان صحیح معنوں میں نیک اعمال کر سکتا ہے اور اس زندگی کو صحیح طور پر گزار سکتا ہے. اور ہر دور میں انہی دو باتوں کو صحیح طور پر ماننا لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے، اور کبھی انہوں نے صریحاً انکار کیا اور کبھی مذاق میں اڑایا. تو یہاں بھی ایک طرح سے مذاق اڑانے کا انداز ہے اور چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کب آپ کا یہ وعدہ اور آپ کا یہ کہنا پورا ہوگا. جیسا کہ سورۃ جاثیہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب ان پر ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی دلیل یا حجت بازی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پچھلے باپ دادا کو لے کر آؤ، یعنی ان کو پیدا کرو، ان کو زندہ کرو، ان کو دوبارہ اٹھا کے دکھاؤ تو ہم بھی مان جائیں گے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تو سورۃ جاثیہ میں ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے. نظر ینظر سے نظر الہ ہو تو مانا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، اور نظر فی ہو تو مانا ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور اگر خالی نظرہ ہو تو یہ متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بمانا انتظار کے ہے. ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحتن ایک چیخ کا، واحدتن بس ایک ہی. صیحہ کا لفظ جو ہے صاح یصیح سے ہے، لکڑی کے چرنے یا کپڑے کے پھٹنے سے جو آواز آتی ہے جھراٹے کی، اس کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ ہر طرح کی چیخ اور شور کے لیے استعمال ہونے لگا. تو چیخ یا شور جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے. تو پھر یہ لفظ عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا. بہرحال یہاں صیحۃ واحدۃ سے مراد نفخہ اولا ہے. نفخہ اولا کون سا؟ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے. تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ سب دور نہیں، اس کے آنے میں بس اتنی سی دیر لگے گی یا اتنی سی ایفرٹ لگے گی کہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، صیحۃ واحدہ تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی. وہ چیخ ان کو دھر لے گی، جیسے کوئی دشمن آ کے پکڑتا ہے کسی کو. وہم، اس حال میں کہ وہ، واو یہاں حالیہ ہے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون کا لفظ خصم سے ہے، خا صاد میم. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی،
تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور بات بے بات پر بحثیں کرتے رہتے ہیں. تو قیامت کے قریب یا قیامت کی علامتوں یا نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت لوگ جھگڑے بہت کریں گے، آپس میں لڑائیاں اور فساد جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور عین جس وقت قیامت آئے گی تو بہت سے لوگ اس وقت بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے. لیکن قیامت اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ اب یہ اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ کر لیں اور کسی نتیجے پہ پہنچے، بلکہ وہ اچانک آ کے اٹھا کے لے جائے گی ان کو. اور اس حال میں فلا یستطیعون توصیۃ، فلا تو نہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے. اور استطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو وہ سب موجود ہوں اور پھر انسان وہ کام ان اسباب کو استعمال کر کے کر بھی لے. تو نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، یعنی کر نہ سکیں گے کیا؟ توصیتاً، وصیت کرنا. وصیت نہ کر سکیں گے. اور وصیت کیا ہوتی؟ مرتے وقت کی تاکید. کس کے بارے میں تاکیدی حکم؟ کس کے بارے میں؟ اولاد کے بارے میں، مال کے بارے میں، پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے بارے میں. یعنی اتنی اچانک ہوگی کہ ان کو ذرا سی بھی مہلت نہ ملے گی کہ وہ ان چیزوں پر جن پہ وہ جھگڑ رہے ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو مال و متاع ہے اس کے بارے میں وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں، کسی کے سپرد اپنے معاملات کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی مرنے کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا کی طرف کوئی بھی لوٹ نہ سکے گا اور کوئی گھر والوں کا حال نہ پوچھے گا اور نہ ہی ان کے پاس پلٹے گا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی وصیت نہ کر سکیں گے اور پھر دنیا کی طرف پلٹ بھی نہ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. کون پھونک مارے گا؟ اسرافیل علیہ السلام، جو بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، حملۃ العرش میں سے ہیں. قرآن پاک میں آتا نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں. وہ سور پھونکیں گے. اور سور کتنا بڑا ہوگا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ سور کیا ہے؟ جیسے بگل ایک آلہ ہے جس میں وہ ایک ہی پھونک ماریں گے اور اس سے اتنی بڑی چیخ، اتنی بڑی آواز آئے گی کہ صرف اس آواز سے ہر چیز بجھ کے رہ جائے گی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. لیکن سور کا سائز کیا ہے؟ ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوگی، اتنا بڑا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بہت بڑی بلا ہے وہ بھی. اور پھر اس کے اندر سے آواز کتنی بڑی نکلے گی. اور پھر اسرافیل علیہ السلام خود کتنے بڑے ہیں آپ اندازہ لگائیں. جو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک ہے، ان 8 میں سے ایک ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرش ہر چیز سے بڑی چیز ہے. عرش کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں، ایک مندری کی طرح ہے. وہ سور پھونکیں گے اور اتنا بڑا شور اٹھے گا کہ پھر پہلے پھونک پر تو سب مر جائیں گے اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کا یہاں ذکر ہے نفخہ ثانیہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو تب وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. زمین کی تہوں میں دفن، مٹی میں مل جانے والے لوگ، پانی میں گھل جانے والے، آگ میں جل جانے والے، ہواؤں میں اڑ جانے والے، ہر طرح کے لوگ کیا ہوگا؟ واپس ان کے جسم جڑ کر ان کی روحیں ان کے اندر چلی جائیں گی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے.
یعنی اس سور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھ دیں گے کہ اس کی آواز ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے گی، اور کوئی سویا نہ رہ جائے گا، کوئی باقی نہ رہ جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا. یہاں قبر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اجداس کا کیا گیا. اجداس جدس کی جمع ہے، اور جدس اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. قبر تو وہ ابری ہوئی چیز یا نشان والی چیز بھی ہوتی ہے نا، لیکن اجداس تو وہ قبریں ہیں جو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کوئی قبر ہے بھی یا نہیں. یعنی کتنی بھی گہری طے ہو زمین کی، مر مٹ چکے ہوں، بھول بھلا گئے ہوں، لیکن اس آواز سے وہ اٹھ جائیں گے. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تم کو تو اس کی حمد پکارتے ہوئے تم جواب دو گے، اٹھ جاؤ گے. اور یہ کون حمد پکارے گا؟ اہل ایمان. جیسے ہر روز سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس دن بھی حمد پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. اب تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم سوئے ہوئے کو اٹھایا ہمیں تو ہم سائڈ بدل کے ادھر منہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی اٹھایا تو دوسری طرف منہ کر لیتے، سنی انسنی کر دیتے، الارم بجتا رہے جتنا چاہے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اس الارم کو کوئی بھی اگنور نہ کر سکے گا، فوراً اٹھ جائے گا اور اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیں گے. کہاں دوڑیں گے؟ الی ربہم، ادھر ادھر نہیں، اپنے رب کی طرف. کوئی اپنے گھر کی طرف نہیں دوڑے گا، کوئی دوستوں کی طرف نہیں جائے گا، کوئی بال بچوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی اپنے کام، جاب، کاروبار کی طرف نہیں دوڑے گا. ہر روز صبح ایک دوڑ ہوتی ہے نا، ہائی ویز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کام کی طرف. لیکن اس دن بھی لوگ دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. اور اس دوڑ کو کیسے واضح کیا گیا؟ ینسلون. ینسلون کا لفظ نسل سے، اور نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو خود بخود اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. چلتا ہوا شخص بھی دوڑتا ہوا لگتا ہے، تو چلنے میں تیزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی آتا ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے نکل آئیں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ایسی ہی دوڑ ہوگی ان کی جیسے آج کل لوگ اپنے کام کاروبار، وہ بھی تو بت ہی ہے نا، ان کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو قبروں سے نکل کے بھی ایسے ہی دوڑ لگی ہوئی ہوگی، ہر طرف ٹریفک جام ہوگا. لیکن جام اس سینس میں نہیں ہوگا کہ رک جائے گی ٹریفک، دوڑتی چلی جائے گی. الی ربہم ینسلون. اور قبروں سے نکلنے کا منظر کیسا ہوگا؟ سورۃ القمر آیت 7 اور 8 میں فرمایا، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، ایسے اٹھ اٹھ کے، یعنی جیسے طرف طرف کر کے اٹھ رہی ہو اور پھر اٹھ کے اپنا اپنا راستہ لے رہے ہوں. مہطعین الی الداعی، وہ اچھل اچھل کے نکل کر کیا کریں گے؟ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. تو جدھر سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آؤ، اس طرف سب دوڑ پڑیں گے، اور ہر ایک اپنے رب ہی کی طرف دوڑے گا، یعنی حساب کتاب کے لیے. اور اس وقت منہ پر پھر کیا ہوگا ان کے؟ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے خرابی ہماری. یہ ایسے ہی جیسے پیچھے آپ نے پڑھا، یا حسرتن علی العباد، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر. من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو؟ من مرقدنا، ہمارے مرقد سے. مرقد کا لفظ رقود سے ہے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہاں پڑھا تھا؟ الکہف میں. رقود سونے کو کہتے ہیں نا. تو مرقد مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی، ظرف مکان، سونے کی جگہ. ہماری آرام گاہوں سے، سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ایسا ہی اٹھنا ہے جیسے ہر روز بستر سے اٹھنا ہے، اور اس میں اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں اور برے بھی دیکھتے ہیں. تو کچھ لوگ اچھی حالت میں اٹھیں گے اور کچھ لوگ تکلیف اٹھا کے قبر کی. لیکن آخرت کا دن اتنا بڑا دن ہوگا، لیوم عظیم، اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن قبر کا عذاب بھی آرام محسوس ہوگا، یا قبر کا وقفہ بھی معمولی وقفہ لگے گا. ایک دن 50,000 سال کا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. ما بمانا الذی، الذی وہ جس کا، وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا. الرحمن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو صرف اسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. مخلوق کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. یاد رکھیے وہ سارے لوگ جنہوں نے نام رحمان رکھا وہ اپنا محض رحمان یا مسز رحمان، تو انہیں حق نہیں کہ وہ اپنا نام یہ رکھے، درست نہیں ہے. یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، بار بار بتایا تھا. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا بھیجے جانے والوں نے، یعنی رسولوں نے. رسولوں نے سچ کہا تھا لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مان کر نہ دیا. سورۃ صافات میں آتا ہے آیت 20 اور 21 میں، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. سمجھنے والوں کو تو سمجھ آ جائے گا کہ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، لیکن تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے نہیں تھے. یہ وہی دن ہے. ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اہل ایمان کیا کہیں گے؟ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے. ان کانت، نہیں ہوگی، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ. فَإِذَا هُمْ، تو تب وہ، جمیع، سب کے سب، all together، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں. جیسے ایک چیخ سے سب ختم ہو جائیں گے، اسی طرح ایک ہی چیخ سے سب اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، سب وہاں پہنچ جائیں گے صرف ایک وصل کے ساتھ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کیوں حاضر کیے جائیں گے؟ تاکہ لوگ حساب کتاب دیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی نفس پر ظلم نہ کیا جائے گا. آج کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا. شیئن، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کو، نقص کو. یعنی اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اچھے کاموں کا اسے بدلہ نہ دیا جائے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اسے کسی ظلم اور زیادتی کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر، ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، جو تم عمل کرتے رہے ہو. یہ کنتم تعملون سے معنی ماضی میں بدل جاتا ہے اور ماضی استمراری یعنی کنٹینیوس کا معنی. جو کرتے رہے تھے وہی تم آج دیکھ رہے ہو، جزا اسی کے مطابق ہے. تو عمل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یا عمل کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ بالقلب، باللسان و بالجوارح. اور ایک اور چیز بھی عمل ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم نے کیا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے پھر وہ نہ کرے تو اس نہ کرنے پر بھی اس کو کیا ملتی ہے؟ جزا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تم کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. حدیث بتاتی ہے جو تم نہیں کرو گے اس کا بھی ملے گا. حتیٰ کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر کر نہیں سکا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا. تو ایک چوتھی چیز بھی عمل ہے اور وہ ہے ترک، چھوڑنا، یعنی برائی کا چھوڑ دینا، اس پر بھی جزا ہے. اور اسی طرح اچھی نیت کرنے کے بعد کر نہ سکنا، یعنی ترک کر دیا کیونکہ کر ہی نہیں سکا، امپاسبل تھا، تو اس پر بھی جزا ہے. تو انسان جو کچھ سوچتا ہے، نیت اور ارادہ اس کا، جو بولتا ہے، قول اس کا، جو کرتا ہے، یعنی اس کے سارے اعضاء جس جس چیز میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں کا چھوڑنا، یہ سب اعمال ہیں، اعمال صالح، جن کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور اگر ان چیزوں کو برے کام میں لگایا تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا ملے گی.
اچھا کیا ان کے ساتھ تو اچھا بدلا، برا کیا تو برا بدلا. اور اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو تولے گا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان رکھ دیا جائے گا، ہر ایک کے اعمال تولے جائیں گے، جو آگے بھیجے جو پیچھے چھوڑے وہ سب کا سب سامنے لے آیا جائے گا. تو انہوں نے سوال کیا تھا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو جواب میں کیا بتایا گیا کہ اچانک ہوگا اور پھر تم واپس نہیں پلٹ سکو گے، بلکہ اپنے رب کی طرف دوڑو گے اور وہاں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. تلاوت سنیے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہماری چوائس اور اختیار صرف آج تک ہے، کل نہیں ہوگا. اس وقت انسان ایک آواز کے پیچھے جا رہا ہوگا پورے ڈسپلن کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کے جانور خوف زدہ ہو کر پورے گروہ کا گروہ یا پورے جو ہرڈ ہوتا ہے وہ اکٹھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں جاتا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ گدھوں سے مثال دی گئی، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بدھ کے ہوئے گدھے ہوں. تو اس وقت انسان کس قدر مجبور ہوگا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ظلم کسی پر نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اس وقت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ ہر وقت انسان کسی نہ کسی عمل میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر لمحہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ان یقینا اصحاب الجنہ، جنت والے، الیوم آج کے دن یعنی قیامت کے دن، فی شغل شغل میں، مشغلوں میں. اور یہاں شغل جو ہے یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے، اور تنوین کس لیے آتی ہے؟ بعض اوقات اظہار عظمت کے لیے، کمال نعمت کی طرف اشارہ ہے. اور مشغلہ کہتے ہیں ایسی مصروفیت کو جس کی وجہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ کر سکے. اور عموماً ہم کس کام میں بہت منہمک ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر دوسری چیز بھول جائے. وہ کام جسے ہم شوق سے کریں، جو ہمیں پسند ہو، جس سے ہمیں دلچسپی ہو، اس میں ہم بعض اوقات اتنا انوالو ہو جاتے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ وقت کیا ہو گیا. وقت دیکھنا بھی بھول جاتے. وقت ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب ہمارا کسی کام میں دل نہ لگ رہا ہو، پھر ہم بار بار ٹائم دیکھتے ہیں اچھا کب ختم ہوگا وقت، کب جان چھوٹے گی. تو بندہ مومن کی خواہ نماز ہو، خواہ اس کا کوئی بھی اچھا کام کرنا، وہ ہر چیز کو احسان کے درجے پہ کرتا ہے، خوب مشغول ہو کر. تو چونکہ بدلہ عمل کے مطابق ہے، لہذا خوشی بھی ان کو ویسی ملے گی، وہاں بھی ایسے شغل ملیں گے، وہاں بھی ایسی خوشی میں اس طرح منہمک ہوں گے کہ پھر انہیں کچھ اور یاد ہی نہ ہوگا کہ کون کون جہنم میں گیا. خواہ اپنے ہی بچے کیوں نہ گئے ہوں، یا اپنے ہی والدین کیوں نہ گئے ہوں، یا اپنے ہی دوست اور بہن بھائی کیوں نہ گئے ہوں، وہ اپنی خوشیوں میں اس قدر منہمک ہوں گے کہ انہیں ہر دوسرا غم بھول جائے گا، کسی کی کوئی فکر نہیں ستائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اپنے پاس سب کچھ بھی ہو لیکن اگر بچوں کے پاس نہیں ہے، بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس نہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنا بھی مزہ حرام کر لیتے، دل ہی نہیں لگتا پھر کسی چیز میں کہ دوسرا دکھی ہے. لیکن اہل جنت کو اللہ تعالی خوشیوں میں خوش ہونے کا ایسا موقع دیں گے کہ انہیں ہر دوسری چیز بھول جائے گی. فی شغل فاکہون، فاکہتن پھل کو کہتے ہیں، اور فاکہ کہتے ہیں اس شخص کو جو ہنس مکھ ہو، ہنسنے والا ہو، انجوائے کرنے والا ہو. جیسے کوئی شخص لائف کو انجوائے کرتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا ہے. اکیلا بھی بیٹھا ہو تو وہ مسکراتا رہتا ہے. تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ کس بات پہ مسکرا رہے ہو، ہم تو خوش نہیں ہو سکتے، تمہیں کس بات کی خوشی ہے. ایک ہوتا ہے نا سڑے ہوئے لوگ جن کو خوش ہونا نہیں آتا، کسی بات پہ ہی نہیں راضی، کسی چیز پہ خوش نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں پاس ہو، خوش ہونا ہی نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی بھی کوئی چیز مل جائے تو اس پر بھی راضی رہتے ہیں، اس میں خوش رہتے ہیں.
اور جنت میں تو پھر نعمتوں کی انتہا ہو جائے گی. تو وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہیں، جو یہاں بھی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، وہاں بھی خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ہنسا رہے ہوں گے. یعنی فاقہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خود بھی ہنستا ہے اور اوروں کو بھی ہنساتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو کیسے پلٹتے؟ خوش. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مومن دنیا میں نعمتوں میں ایسا مشغول نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو بھول جائے. مومن کے لیے دنیا میں بھی سب سے زیادہ خوشی کی چیز اللہ کا احساس ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی باتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، اس کی نعمتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کو بھولتا نہیں ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. تو گویا جنت میں کوئی رسپانسبلٹی تو ہوگی نہیں، کوئی کرنے کا کام تو ایسا ہوگا نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف خوشیاں ہی خوشیاں. اور خوشیاں ایسی کہ جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں گی کہ باقی چیزیں بھول جائیں گے. ہاں، اللہ کی یاد نہیں بھولے گی کسی دم بھی، کسی لمحے بھی. سانس کے ساتھ اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف جاری رہے گی. اور خاص طور پر ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ازواج، ان کی بیویاں یا شوہر. زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپاؤزز. فی ظلال، سایوں میں، کیونکہ جنت کے باغ جو بہت ہی گھنے ہیں تو گھنے سایوں میں. ظل کی جمع ظلال. علی الارائک، مسہریوں پر. ارائک اریکا کی جمع ہے، پردے دار مسہریاں. اور اریکا ٹیک لگانے کی جگہ کو بھی کہتے. متکئون، ٹیک لگانے والے ہوں گے، تکیہ لگانے والے ہوں گے. اس میں جو اریکا کا لفظ ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. اریکا جیسے دلہن کی سیج ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف سیدھا صاف بیڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر کینوپی ہوتی ہے، اوپر سے بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور سائڈ سے بھی جیسے کسی بھی خوبصورت چیز سے اس کو ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اریکا کہتے ہیں. تو جنت میں اہل جنت کے لیے ان کی خاص پرائیویسی کا ذکر ہے، خوبصورت جگہوں کا ذکر ہے. ہم و ازواجہم، اور کسی کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر شوہر بیوی کسی وقت پاس بیٹھ ہی جائیں آپس میں تو 100 طرح کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہو جائے تو بچوں کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کو کبھی انجوائے کیا ہی نہیں. لیکن وہاں کوئی انٹرفیئرنس نہیں. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے. ٹیک لگانا کس چیز کی علامت ہے؟ خاص طور پر اس کو کیوں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے؟ ریلیکس ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے سر پہ کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ٹیک نہیں لگا سکتے، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، ہر وقت الرٹ ہو کے کندھے کھچے ہوئے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے، یعنی کھانے کے لیے پھل ہوں گے، کیونکہ پھل کھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے. آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کیوں کھاتا ہے؟ ضرورت کے لیے کھاتا ہے. کبھی اس کو کسی خاص چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، علاج کے لیے کچھ کھاتا ہے، یعنی ہمیں طاقت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم علاج کے لیے نہیں کھاتے یا ضرورت کے لیے نہیں کھاتے. وہ کس لیے کھاتے ہیں؟ جنک فوڈ مزے کے لیے، مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، جسٹ فار انجوائمنٹ. اور پھل خاص طور پر کس لیے کھائے جاتے ہیں؟ پھلوں سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے. پھل مزے کے لیے عام طور پر. ٹھیک ہے، غذائیت بھی ہے ان میں، دنیا میں ضرورت بھی ہے انسان کی کسی حد تک، لیکن وہاں انسان کو چونکہ بوڑھا تو ہونا ہی نہیں، نہ ضرورت ہے بیمار بھی نہیں ہونا، کیونکہ جنت کی ڈسکرپشن ایسی آتی ہے نا، نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ ہی بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی. تو پھر اس میں انسان کو ایسی غذائیں جو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، موسم کے مقابلے کے لیے، وہ تو ضرورت ہی نہیں، یا کسی ڈیفیشنسی کے لیے نہیں، کچھ نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ. اسی لیے ان کو فاکہہ کہا گیا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے. قرآن پاک کی دیگر آیات میں جنت کے کچھ پھلوں کا ذکر ہے،
جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لیکن یہاں پر جنرلی بات کی گئی کہ وہاں پھل ہوں گے ہر طرح کے، اور صرف وہ نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے. یدعون، دعا سے پکارنا، جسے وہ پکاریں گے یعنی تمنا کریں گے، جس کی انہیں خواہش ہوگی، یعنی صرف دل میں خیال آنے کی دیر ہوگی. سورۃ الزخرف 71 میں آتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی. دنیا میں انسان اگر کچھ کھا لے، زیادہ کھا لے تو مصیبت، کم کھائے تو مشکل، اور پھر کھانے کے ساتھ اذیت بھی ہے، کیونکہ کھانے کے بعد جو انسان کے جسم سے زائد ضرورت بیکار چیزیں اس سے نکلتی ہیں، ان میں انسان کے لیے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا، ان کی گندگی کی وجہ سے، ان کی اسمیل کی وجہ سے. جنت میں یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، یہ اذیت نہیں ہوگی انسان کے ساتھ. انسان جو کچھ کھائے گا وہ خوشبودار پسینے کی شکل میں جسم سے باہر آ جائے گا تاکہ پھر دوبارہ کھا لے، اور ورنہ اگر ایک دفعہ کھا کے وہ نکلے ہی نہ تو پھر اور کہاں کھانے کو جی چاہے گا. تو جو بھی انسان کھائے گا وہ غلاظت نہیں بنے گا. یہ کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ کی. دنیا میں انسان کو اس سے فرار ہی نہیں، کھائے بغیر بھی گزارا نہیں اور اس گندگی کا سامنا کیے بغیر بھی گزارا نہیں. لیکن جنت ایسی ایک جگہ ہے کہ جہاں انسان کو اس قسم کی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھنی ہوگی کہ جس سے انسان کی طبیعت بیزار ہوتی ہو. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون